ایک بات یہ ہے کہ حدیثیں کیوں گڑھی جاتی تھیں، حدیثیں کیوں گڑھی جاتی تھیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حدیثیں کیوں گڑھی جاتی تھیں، کیوں لوگ حدیثوں کو گڑھتے تھے؟ آپ کی بھی ذہن میں من میں یہ سوال آتا ہوگا۔ تو دیکھیے، حدیثیں گڑھنے کے چند اسباب جو ہے محدثین نے بیان کیے ہیں کہ بعض لوگ تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے حدیثوں کو گڑھتے تھے۔ مقصد ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف یہ تھا کہ اچھی بات ہے اور اچھی بات لوگوں کے بیچ میں پھیلا دیں، اس سے اللہ اجر و ثواب دے گا۔ حالانکہ اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ جو ہے اس طرح سے غلط باتیں منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے، ثواب نہیں دیتا ہے۔ تو تقرب الی اللہ کی نیت سے حدیثیں گڑھی گئی ہیں، اور اس میں سب سے مشہور نام میسرہ بن عبد ربیہ کا آتا ہے۔ ایک نام ہے میسرہ بن عبد ربیہ۔ یہ آدمی اللہ سے قریب ہونے کے لیے مختلف قسم کے فضائل پر حدیثیں گڑھتا تھا، مختلف قسم کے فضائل پر، یہ کام کرو گے تو اتنی نیکیاں، یہ دعا پڑھو گے تو اتنی نیکیاں، اس طرح سے لوگوں کو راغب کرتا تھا کہ اس طرح سے بندے اللہ سے قریب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ میسرہ بن عبد ربیہ یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مذہب کی تائید اور تقویت میں، اپنے مسلک کی تائید میں لوگ حدیثیں گڑھتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث سنایا نا کہ امام شافعی اس امت کے معاذ اللہ ابلیس ہوں گے اور امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہوں گے، تو اپنے مسلک کی تائید کے لیے لوگ حدیثیں گڑھتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام پر عیب لگانے کے لیے لوگ حدیثوں کو گڑھتے تھے۔ دین اسلام پر عیب لگانے کے لیے جو ہے لوگوں اس طرح سے حدیثیں گڑھتے تھے۔ اس میں خاص طور سے خوارج اور شیعہ ہیں۔ خوارج اور شیعہ یہ دو قوم اور یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو اسلام کو داغدار کرنے کے لیے نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے بیان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اس سے قریب ہونے کے لیے بھی لوگ حدیث گڑھتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بادشاہ تھا، اس کی ایک کچھ رعایا کے کچھ آدمی جو ہے نے دیکھا کہ بادشاہ کبوتروں سے کھیل رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے حدیث گڑھ کر کے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبوتروں سے کھیلنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ اللہ کبوتروں سے کھیلنا اچھا عمل ہے۔ تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی جاتی تھیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چاپلوسی کے لیے بھی لوگ حدیثیں گڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے وسیلے رزق بنانے کے لیے بھی لوگ حدیثیں گڑھتے تھے، تاکہ لوگ مشہور ہو جائیں، لوگوں میں مشہور ہو جائیں اور اس طریقے سے جو ہے ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو۔ اسی طریقے سے شہرت طلبی کے لیے لوگ حدیثیں گڑھتے تھے۔ شہرت طلبی کے لیے جو ہے لوگ حدیثیں گڑھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مشہور ہو جائیں۔ تو یہ کچھ ریزن تھے جس کی وجہ سے لوگ حدیثوں کو گڑھتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ اس جماعت سے ہوا ہے جو لوگ اپنے آپ کو اسلام سے قریب کر کے حدیثوں کو گڑھتے تھے۔ جیسے صوفیہ ہیں، صوفیہ لوگ یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے دیندار بنا کر کے پیش کرتے تھے کہ لوگ ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے تھے، تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہو جاتے تھے کہ آدمی اس طرح سے اس کے سر سجدے میں رہتے ہیں، اس طرح سے یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر یہ کیسے کوئی بات نبی کے حوالے سے غلط بول سکتا ہے؟ تو ان کی طرف سے جو بھی باتیں آتی تھیں، اس دور کے لوگ، جس دور میں یہ سارے کام ہو رہے تھے، اس دور کے لوگ یقین کر لیتے تھے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا بہت نمازی ہے، بہت دیندار ہے۔ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگ حدیثوں کو گڑھتے تھے، اور ان کی وجہ سے قوم سب سے زیادہ تباہی کے دہانے پر گئی ہے، اور قوموں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، نبی کی امت کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو صوفیہ اور اپنے آپ کو زہد اور تقوی کا روپ جو ہے دھار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اور اس طرح سے حدیثیں ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے۔ حالانکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو راہ حق سے بھٹکایا جائے۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سوچیں گے پھر اس طرح سے حدیثیں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہے خود آدمی اقرار کر لے۔ بعض لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی حدیثوں کو بیان کر رہا ہے اس کی زندگی کو دیکھا جائے، اور سارے لوگوں کی زندگیاں کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ ایسا آپ نہ سوچیں کہ اس کی زندگی کہاں ملے گی۔ جتنی بھی لوگ ہیں روایت کرنے والے، ان تمام کی زندگیاں کتابوں کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں۔ آپ اٹھائیں اور اس کی تاریخ پیدائش کو دیکھیں۔ اگر وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی کب پیدا ہوا اور فلاں کب پیدا ہوا، ان کی تاریخ میچ کر رہی ہے کیا؟ کبھی یہ آدمی سن 50 میں پیدا ہو رہا ہے اور سن 110 میں انتقال کر رہا ہے۔ اب 110 میں انتقال کرنے والا آدمی 150 میں پیدا ہونے والے سے روایت کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے۔
جب تمہارا انتقال ہی 110 میں ہوا ہے تو 150 والے آدمی سے کیسے تم روایت کر رہے ہو، کیسے بیان کر رہے ہو؟ تو یہ تاریخیں دیکھ کر کے جو ہے پتہ لگائی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کی زبان کا عجیب و غریب ہونا، حدیث کی زبان کا عجیب و غریب ہونا، جو لوگ عربی سمجھتے ہوں سمجھ جائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر فصاحت، اس کے اندر بلاغت، اس کی نوعیت عربی کی کیا ہے، اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور متواتر حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہم سنتے ہیں تو اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے غلط منسوب کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر کوئی حدیث بیان کریں تو اس کو بھی ہمیں جانچ لینا چاہیے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ طریقے ہیں بہرحال حدیثوں کے جانچنے کے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بڑی ہی جرات کے ساتھ اور بڑی ہی جلد بازی کے ساتھ بیان کر رہا تھا۔ اس کے اندر یہی تھا کہ لوگوں نے کس طرح سے موضوع روایتوں کو بیان کیا ہے اور کس طرح سے پھیلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض افراد کس طرح سے اس کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم سب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تمیز کریں۔ آپ دیکھیں نا، دنیاوی چیز اگر چھوٹی سی آپ خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو کس طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، کس طرح سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب اسلام اتنے خانوں میں بٹا ہوا ہے تو صحیح اسلام کیا ہے اس کو آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں معلوم کریں گے تو اللہ کی قسم ہے آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ وہ آیت آپ یاد کیجئے سورہ ملک کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں ڈالے گئے، تو ان کا جواب ہوگا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو سنتے تو ہیں ہم لیکن سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ عقل کا استعمال کیجئے، آپ سوچئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں تو حدیثوں کے بارے میں بھی ہم کو تحقیق کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے لوگ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، ضعیف آدمی بھی آدمی ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ کر کے لوگوں کو تحقیق سے روکتے ہیں اور تقلید پر لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ کسی ایک امام کے پیچھے ان کے قلعے میں بند ہو جاؤ، ان کی طرف سے جو بھی باتیں ہوں آپ اسے لیتے رہو، آپ اس پہ عمل کرتے رہو، جبکہ قرآن و حدیث کی باتیں فقہ کی باتوں سے کہیں زیادہ آسان ہیں۔ یقین کیجئے، آپ قرآن کی آیت کھولیے اور فقہ کی کوئی کتاب کھولیے، دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ قرآن اس کے مقابلے میں اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ فقہ کی عبارت آپ نہیں پڑھ سکتے، اتنی مشکل کتاب ہے، لیکن وہ فقہ پڑھنے کے لیے آپ کو زور دیں گے، لیکن قرآن و سنت پڑھنے کے لیے آپ کو زور نہیں دے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔